Hello, everybody. Welcome to another wonderful live stream. We're here at Sophis Productions. We're live and we're ready to rock and roll with a killer live stream about the recent earthquake that has happened near Russia. And then subsequently, there's been a tsunami at many places, notably Japan and Hawaii and some parts of Russia as well. So, just a second. So, it's been very devastating, and we're going to discuss about the past history of these tsunamis and how these cataclysmic events have been happening throughout the history of life. One of which killed the dinosaurs; they went extinct, and since our the history of Earth has been very catastrophic, and there's been times when the world has been almost destroyed, or the world is almost underneath the ice because it's an ice age, and there are many repercussions to the tectonic plates that collide beneath the oceans, and it creates this whole new, what you can say, it's sorts of events that could like really wipe humans out of this earth. And plus, we don't need like a good tsunami or like an earthquake, because humans are themselves quite enough to kill themselves, especially with the nuclear war, the threat of the World War III and the nuclear war that is going on these days. And America is planning for like a surprise attack. Donald Trump has already mentioned that he's going to give Russia a big surprise. America is thinking that Russia might be weakened by the war in Ukraine, and due to that reason, Russia, it could be easy to capture some parts of Russia, and Donald Trump might try to do that, especially with the recent nuclear submarines that Donald Trump sent towards Russia. And it's like the world is already in a very chaotic place, and then these what you can say tsunami comes in, and there's like an earthquake 8.8 magnitude near Russia, and then there's this volcano at the Kamchatka, that's the area. So there's this volcano at the Kamchatka area, which also bursted into like flames, and there's like ash coming out of it, and it's been active after 600 years. So without further ado, let me introduce you to our special guest tonight, who is a regular at our live streams. Anila Shehzad is here with us to explain what the end of the world, end of the earth would look like. And also, she's a geopolitical analyst and a writer of a few good books. And recently, she wrote her book called Geopolitics, Frameworks and Dynamics in a Multipolar World. So, hello, Anila, first of all, and what do you think about the recent earthquakes that have hit Hawaii and Japan and other parts of the world? Assalamu alaikum. Thank you so much, Wali, for having me again on your podcast. It's really so nice to be with you and with your audience. And these are so interesting topics that we're always talking about. And especially, I would mention Noam Chomsky. A lot of our viewers must have heard his podcasts and his, lectures. Noam Chomsky is very old now, but he has been advocating. He is not only a scientist, he is not only a linguist, he is really a scientist, and he has revolutionized the science of linguistics, and he's made so many new discoveries in this field, and also he's a political activist, and he has been talking against the US government's policies and
all the wrong policies of the Western, hemisphere, and advocating against wars and all these things. And he has a theory, Noam Chomsky says that there are three things which are existential threats to humanity. Like three things that threaten the mere existence of humanity on Earth. And the three things are: number one, climate change; number two, a possible nuclear war; and number three, the end of democracy. So these are three things that we really have to think about, and we need to contemplate that how climate change, which so many scientists, with so many groups even deny that climate change is happening, and many even deny that humans are the reason for climate change. And there is a big community of scientists and analysts who say that yes, the activities of humans, because we are digging so much out of the earth, because we are using so much fossil fuel, we are increasing so much carbon dioxide in the air, and these are the reasons why the climate all over the world is changing, and there is specific ecosystem of the earth which supports life, and they are very fragile, very localized ecosystems for different habitats. Like there's going to be one kind of an animal or one kind of plant that can only survive in one part of this world, and it has been surviving and for hundreds of millions of years in that specific area. And if you change the temperature or the climatic conditions of that area, that particular ecosystem, that very fragile ecosystem might break down, and that particular species or of plants or animals, they might die or get extincted. And if you search on Google, you will find that yes, so many thousands and hundreds and thousands of species have gone extinct in the past decades, or in the past centuries or so. So this is really, really something that we need to think about, because climate change will activate more and more catastrophic climatic events, and tsunamis and these earthquakes are a few examples that could happen, and there might be others. And also we should talk about how democracy, the end of democracy might come with the extinction of humanity itself. So yes, continuing with the end of democracy, with the end of humanity. So the Kamchatka earthquake and the Pacific tsunami's impact is that it was a major earthquake on July 29, 2025 at almost you can say 11:24 AM? No, not AM. I think it's the PM. So July 30 local time, a magnitude 8.8 mega thrust earthquake struck the Kamchatka Peninsula, and it's the 6th strongest earthquake ever recorded. So it was no joke. We've got footages that we want to show you guys, which are extremely, extremely mind-blowing. And the epicenter was like 119 kilometers southwest of the Petropavlovsk at a shallow depth of 35 kilometers. The earthquake occurred along the Kamchatka Trench, where the Pacific Plate subducts under the North America plate, and making it a classic ring of fire mega thrust event, which was like really terrifying, because all the footages that we see, that there was these buildings that were shaking very, very intensely, and then there was the tsunami warning, and
Tsunami warning and watches were issued for Japan, Hawaii, and the entire US, West Coast, Alaska, Chile, French Peninsula, New Zealand, and many more areas. And in French. Kamchatka itself, waves reach like 3 to 5 meters. That's for people who understand the metric system. It's like 10 to 16 feet along some coasts. And it's reported that places are submerged and there's been heavy flooding, and especially in Hawaii. Initially, they said there was going to be a 3 to 5 foot wave, and there were evacuation orders, but later they found out that the waves were much, much bigger. And on the US coast, there were minor surges under 1 feet. We noticed that at locations like the Crescent City, California, no casualties occurred. So with that, I'd like to show you a video of the tsunami, and here's how the tectonic plates So this is how the tsunami occurs when the tectonic plates collide. And firstly, it's very amazing to see that the water goes back for the first few minutes. And then suddenly there's this big, huge, gigantic wave of water that is extremely dangerous for everything that it touches. Let's see. So that's how tsunamis occur. And this is like a footage of the Kamchatka area, and it shows like heavy, heavy 15, 16 foot long waves that are occurring because of this devastating earthquake. And there's apparently something really weird happened that Oprah Winfrey owns a large chunk of the area, the Hawaii area, where this tsunami was coming in. So when you look at the road, people had to travel all the way across to get to a safe place. While there was this road that was Oprah's road, and if people would have traveled from this area, they could have easily gotten to the higher ground. Now, what happens is that Oprah, when the storm is coming and the tsunami is coming, Oprah closes all the roads that are passing through her, what you can say, territory or her land. And because of that, people have to travel a long way, and many lives are put at risk. So this was also a big controversy going on the internet these days. And let's just see. Now, this is Russia, and see the amount of water that is just breathtaking. This is such a big tsunami. I hope everyone's fine back in Russia. And they just got hit by a 3-meter tall tsunami, and there might be a lot of casualties. We hope everyone's fine, and people would have evacuated on time. And this is a footage of an hospital when the earthquake hit. This is like doctors holding their patients, and all the hospital is like shaking very, very violently. And I mean, it is quite the tsunami. And then what happens is that this volcano, which is right next to where the
this earthquake happened, and this volcano erupts after 475 years. And it's like an 8.8 magnitude earthquake that sparks this massive, massive volcano. And you can see that this volcano is like erupted, and it's like the ash is covering the whole of the sky, which is like very, very dangerous. And with that, would you want to add something to our discussion? What do you think Yes, about this earthquake that has the recently happened? the footages are really, really horrific, and we've seen like huge waves coming into residential areas and crossing the beach areas, and it's really frightening. And you remember, it makes you remember all the tsunamis that have been happening before, in which thousands of lives, I think it was in 2003 or something, when there was this very huge tsunami and thousands of lives were like wasted. So I would also want to mention that this belt, all around this Japan and the very the easternmost part of Russia, actually, where Russia is such a big country, which starts at one end in the west, very close to like the Europe. It touches Europe actually, and on this very eastern side, the extreme eastern side, it touches at the top the Arctic Ocean, and down here it touches the ocean that's between Russia and Japan. And this Kamchatka is a small peninsular area, which is very important strategically also for Russia, and they've been developing all this area and region. And what I was mentioning was that this area around Japan and around this tectonic plate or this oceanic trench that you were mentioning, this is an area of very high number of earthquakes all year round. I mean, there are small magnitude earthquakes happening all the time, and in Japan especially, they build buildings keeping this in mind. I mean, that is essential for them to make buildings that are earthquake proof. And this trench that you were talking about, that is under the water, deep 30 or 40 kilometers down, and it is a zone where two tectonic plates are like colliding. And there is two ways of to collide, for the tectonic plates to collide. One way is just colliding head on with each other, and there is another method which we call which creates the subductive zone, which you were mentioning, that one plate goes underneath the second plate, which means that it's going to make this first plate go upwards, and this itself is going to go downwards, and that's going to be a total something like a change in the structure of the crust of that ocean place, that region. And that when the earth is going to change its structure, or its the way it has been laid down, the effect is definitely going to come towards the lands also, and the water is also going to be troubled, and all these things could happen. So with that was like a very good explanation of how these tsunamis occur and these earthquakes come, and how the tectonic plates collide. And this has been happening throughout the history of our Earth many, many times. And there's been like a lot of cataclysmic events. Some say that an ice age is due, that an ice age covers the whole world with ice, and it's like very dangerous times when there's almost an extinction level event. And also we see that with mass volcanic eruptions and with tsunamis, we have seen
major disruptions in the biosphere of the world. And talking about the tsunami that has come, let me show you a few more videos. So this is a massive tsunami, and this is Indonesia. This is like 6 years old. This is an old clip, but it just shows you this person is like screaming, and he's telling everyone to not be in that place while there's this tsunami wave coming, and it's like so huge and devastating, and it really wipes out all the buildings and all the people that are close to the shore. I mean, tsunami is no joke, and this is off the coast of Hawaii, off the coast of Japan, and look at how big and how many the waves are. And same as this is actually Russian area where the earthquake happened, and look at how big the waves are, and they're hitting the coastline. I hope that everyone's fine, and we hear that there have been a few casualties because of, oh my God, like that is like a huge wave. And that is what happens when there's like a major tsunami. And let me check out some more videos that we had. Mm-hmm. While you're looking for the videos, let me tell you a little bit about the ice age you were talking about, because right now, according to geological experts, we are living in a ice age recession period. Like, ice age doesn't come in one day. It comes slowly, and then it returns or recedes also slowly. So scientists think that something like 18,000 years ago, the Earth was covered with ice to a very big extent, and it was an ice age. 18,000 years only ago, the Earth was covered with ice, and it was going through an ice age. And this is really, really very interesting, because for those who are interested in the subject of anthropology and they study human civilization, where it came from, how it started, all that thing, that is how the first human came, when it came on the earth, and all that subject, anthropology, is like it crosses with this subject of geology, when geology tells us that only 18,000 years ago the earth was like filled with ice, and it was a type of ice age in which the whole of the land mass was not totally filled with ice, but there were some border areas which were habitable. There was some life, and there was some belts or zones of land masses where humanity could have existed. But most of the northern, all the northern areas of Europe and Russia and North America, maybe, those were all covered with ice, and they were not habitable. So that raises a lot of questions also. And now that we are coming out of that ice age, the ice is receding towards the north and towards the south pole, and we are in this middle of the recession, ice age receding or recession, and might be any time or any geopolitical geological event that could trigger the ice age to return. And talking about ice ages are like
a big rabbit hole, because when you start searching on how many times the Earth has been covered by ice, it is an astronomical number. And when we check the geological record, especially when we go to Antarctica and we take out the ice caps, we measure what has been happening for the past 1,000, 10,000, 50,000 years. So we find out that the way we think about Earth has not been like that. Most of the time, it's been covered in ice, and we are now living in a relatively very good period in the world's climatic history. And there hasn't been such major calamities for the last, you can say, 6,000, 7,000 years since the Sumerians. And this has really catapulted humanity to such big numbers, like we're like 7 billion people today, which is, I guess, a very big number. So coming back to the videos that I was showing you, so this is a video of a man in Hawaii, and he's trying to surf the tsunami, and there's this big wave coming and he's trying to surf it, and people find it very interesting. So this is Russia, and you can see the amount of water that is coming in, and it's just completely wiping off buildings. And I mean, it's just devastation. This is the earthquake, and it's like one of the highest recorded earthquakes in human history. And we don't know what is happening underneath our feet, but the tectonic plates can be really, really scary sometimes. Look at how everything is bouncing and the doors are opening by themselves. Seems like a scene from a horror movie. Oh my God. I hope that people are fine over there. This is an image of a car that is on a road. I don't think I've ever witnessed an earthquake like this before, because this is like really, really scary. And then we have some footage from, this is Russia, and we see that the frozen water is also having large waves. And this footage that we see over here, this is a very interesting footage, because there's like beluga whales that are these white, cute white whales, and they have been stuck outside the water, because you have to understand, whenever the tsunami is coming in, the water first goes back. So the water went back in such a great manner that these beluga whales were like stuck, and people are trying to help them, pour water over them. And there's like a little baby beluga whale between them as well. And this is a footage. Oh my God. Oh my God. Look at the waves. I mean, the guy is like standing on like a building. Maybe he's on the second or the third floor. But the waves are like gigantic. So let's read a few comments as well. We have Asma with us. We have Nadeem Ahmed with us. He's saying hello. Fizan is saying hello. Rana Adnan is saying hello. And Iman is saying hello. So thank you, everyone that is here watching our live streams. We haven't been so active recently, but thank you, all of the guys who are watching us and who tune into our live streams. And Asma is saying, hey, Miss Anila. And hello, Asma. How are you? Mohsen is saying, first time here. And you're more than welcome, Mohsen. And thank you for being here. And Bushra Azim is here. She's saying, hello, everyone. Finally saw Wali Pandas after so many days. Thank you, Bushra, for being here. We did a live stream recently, and we had a lot of viewers, but it was unfortunately in the middle of the night. So Janta Amir is here, and he's saying, I'm from Sialkot. Thank you for being here, Janta. And we love all our Sialkoti brothers. And Junaid is like, yo, bro.
and meeting after so many days and look at the topic. We're missing on all of this things a lot. So thank you, Junaid. Thank you for everyone for being here. Obviously, you make our live streams very special, and it gives us the energy and the fuel to keep on doing these live streams, and we enjoy every single bit of it. But do remember to like, share, and subscribe, because it's like a free way to promote this live stream, and it enables us to do more of these things. So when we're coming back to the topic, so the volcanic eruption that happened due to this earthquake is like was triggered just days after the 8.8 mega earthquake struck the Kamchatka Peninsula. And it was the first documented eruptions was since it was in 1463. That is almost 500 years ago. And the Smithsonian's record also show it was around 1550, which is like 475 years. So it was like a sleeping volcano, sleeping, what you can say, monster that this earthquake just awakened. And the ash plumes that are soaring up are like 6 to 8 kilometers in the sky, and they're drifting over 500 plus kilometers towards the Pacific Ocean, which is in itself a major crisis, because because of the ash that is coming out and it's like spreading so much, 8 to 9 kilometers, it starts to affect the climate, because the sun can pass through, and all the living creatures that come underneath this ash, they get less sunlight, and the weather conditions get a bit cold, and there's like a lot of problems that occur because of these volcanic eruptions. And it was accompanied by a magnitude 7 aftershock, prompting and later lifting tsunami alerts in regions including Japan, Alaska, Hawaii, and the Pacific Islands. Fortunately, no towns were impacted. Eruption occurred in the remote Krasheninnikov Nature Reserve, home to 8 active volcanoes. And this place is, they put an aviation red alert as well. And this place is known for a lot of volcanic eruptions. I mean, why does this eruption really matter? The Kamchatka region hosts nearly 300 volcanoes. 29 are active, making it one of the most volcanically active regions. And this eruption shows a major tectonic quake can potentially trigger a dormant volcano. That's what I was saying. If sufficient magma and pressure already exists beneath the surface. And it was the historic eruption highlights and the latent power of the seismic volcano, coupling with the arc region like Kamchatka. And I mean, we can see that it's like a devastating volcano. But fortunately, it's far from any civilization. There's no people living near it, so a lot of people are not affected. We hope that the volcano subsides in a few days and it doesn't go even bigger, because that could spew a lot of problems. And what would you, do you want to add something to our discussion? Yes. I was thinking just a few moments ago how like this whole region, that was affected by this tsunami, it was so huge. Just imagine, it was affecting the coast of Japan, it was affecting the coast of Russia, opposite to Japan, this Kamchatka region. It was also affecting region in Alaska, and because those regions are close to the Arctic, so they are like at the top, like over there. If you
go and see the Google Earth, or I always tell the audience, your audience, to regularly go and see the Earth on Google Earth and Google Maps, वगैरह. So you will have the idea. But still, the region was so large. That's so important that this one tsunami, this one movement in the tectonic plate affected this whole big, can you understand how big this region was? That it was like affecting Alaska, coast of Alaska, and coast halfway around the Earth. Not halfway, but very big. At the top, the Earth is a little different when you look. We have like a video representing the whole earthquake thingy. I think this is what you're talking about. Yeah. Can you play this video, Fazan? So what Anila was just talking about, this whole water wave that you can see, it starts from somewhere from Russia, and it's coming all the way towards United States of America and Hawaii. Hawaii, yeah, that's what I was going to say. Yeah. That it's also touching Hawaii, which is halfway into the Pacific Ocean. Into the Pacific Ocean, which is like such a big devastation. You guys can see that it's not leaving anything. It's like when you said that, the ash covers miles and miles of the ocean, surface. What happens is that so much of the fish life, the ocean life, that gets disturbed. And the fishes die, and there's so much more, not just fishes, there's corals, there are other types of life, algae, and so many different types of life which make the ocean ecosystem. And all of them, if they die, that portion of the ocean becomes just like dead. And we did like a live stream a month ago on Noah's Ark and the cataclysmic floods that came and wiped out almost half or most of the humanity at that time. And we also talked about these cataclysmic events that have been happening over and over in our world's history. And apparently there's two people, Graham Hancock and Randall Carlson, and they believe in this younger dryas theory that there was this huge civilization before there was like this big tsunami that like killed almost all of the civilizations. And Graham Hancock actually names that as the Atlantis civilization, the lost city of Atlantis. So it's a legend, actually, maybe. It might be a legend, yeah. You're right. So when we go back to the Younger Dryas era, I'll just give my 2 cents on that. So there was this sudden temperature drop, and Greenland ice cores show that the temperature fell up to 10 degrees Celsius in a decade. And this lasted about 1,200 years before it returned to warmer conditions. Something happened, maybe like an asteroid that came from the sky and hit the what you can say ice caps of Atlantic and Antarctic, and there was this huge amount of water that just came rushing in, and this flood lasted for like hundreds of years, and it kept on raining and kept on raining. It was such a devastating time. And when I see tsunamis today, I'm always reminded of how violent the world's history was. And this drastic climate change would have decimated plants, animal populations, forcing human groups to adapt, to migrate. And
in the mainstream media, it is said that there is the melt water flood theory, and the lake Agassiz, a vast glacial lake larger than all modern Great Lakes combined, which was in North America. And this massive lake, the ice dam broke and released a gigantic flood of fresh water into the northern Atlantic. And the freshwater influx disrupted the Atlantic meridional overturning circulation. The ocean's conveyor belt that carried the warm waters from the north shut down suddenly and caused deep freeze all over the Europe and North America. And it was such a powerful event that it is covered in all the major religions. Like, it is also covered in the Hindu religion. It is also covered in the Sumerian text. It is also told in the Bible and in the Islamic book Quran. It is also told in a lot of religious texts. It's the same flood story, and it is so what you can say horrific. And it tells us about a time when the earth was full of sin, and God sent this great flood to cleanse the earth. And a lot of this is considered controversial in the mainstream media, but we're here to tell you the truth, aren't we? So, yeah. So, yeah, would we like to talk about the flood, or do we want to change the topic? Little bit. I mean, you just mentioned that this was the Noah's flood, which is depicted in most of religions, most cultures have a flood story, and all of them don't use Noah's name or use the same exact version of the story, but the story is present in each culture, and everybody has it in their books or in their legends or in their cultural stories. And so there is this very huge flood story that is permanently printed in the memory of humanity. And because everybody knows the story, every religion knows the story, that is, I think, a signature of its truth. And yes, it is probably like you've related it to this scientific discoveries or all those things. Yes, if you read the Quran and you go through Noah's story in the Quran also tells us about like a great cataclysmic geological event that happened, and that event triggered a very massive flood and rainfall. I mean, it was not just the flooding, it was not just like oceans. Maybe, if we say that we had a ice age 18,000 years ago, like scientists are saying, then at that time something happened which put that heat or that, something like a volcano or a massive earthquake that break the temperature of the ice, and suddenly, the ice started melting and there was flood. And at the same time, this geoclimatic event, it triggered also a lot of rainfall, and this whole thing happened. So yes, we can always talk about climatic event. And yes, you're right, the earth has been in ice ages for several times, and there have been one or two times which are called snowball earth, which means the whole earth, including all the oceans, everything was ice or snow. So that has also happened. Very interesting.
Yeah, it's subject. very Yes. interesting because today we are in the Holocene, and it's like a period which is a warm phase that our whole of the human history that is written, like 8,000 years, all the books that have been written are in this Holocene Yeah. era. And in the ice ages, things are much different. So every 100,000 years, climatic swings from cold, glacial to warm, interglacial, and driven by tiny changes in Earth's orbit and tilt. The 8.2K event, sudden cold snap, like 82,000 years ago, there was possibly this lake that had this ice barrier, and the ice melted, and it like poured in so much fresh water into the ocean that it flooded the whole area. And are we like really due for another ice age? Some say that we have been emitting the CO2 carbon because of our cars and our factories, and we have postponed the ice age. Maybe we are living in an ice age. It's just that ice age takes like thousands and thousands of years, and it's like just the start. And because of all the greenhouse gases, we have been like warming up our Earth, which might be, Elon Musk says that our planet might be a little carbon, what you can say, deficiency. There's like carbon deficiency, and because of all of these factories and all of these cars that have been going on through the past 200 years, we think that it's actually better for the environment. Yeah. And climate change is also like a big controversy that is going on. So the ice sheets advance slowly, but they bulldoze entire landscapes, and that's what happens in ice ages. And in the past ice age, the Earth's Snowball. earliest known snowball Earth, which was approximately Yes, 7,000 700 million million. years ago. An entire planet was frozen, and the ice at the equator, like late Paleozoic ice age, which was 300 million years, and the Earth was covered in glaciers, and tropical cold and forests thrived, and it ended in a big catastrophe. So that was some of the points that I wanted to cover about the Ice Age. And with that, we want to cover a few more things. Um, so the next topic that we want to cover is India and what's been happening with India. Not this one, not this one. Yeah. So while you find while I find, while you find your articles, I would like to add that yes, this is such a special time in the life of Earth that we are living in, and rightly you said that this is such a perfect temperate temperature zones we get, and most of the continents they are habitable right now, and all this has allowed humanity to exceedingly grow. And I mean, if you just look at the timeline of human population, you will find that it is estimated that at the time of Jesus Christ, the whole human population was not more than 1 or 2 million people. And just in 2000 years after Jesus, we are something like 4 or 5 billion now, I think. So that is multiplication of a very humongous. And there are people who think that maybe the Earth's resources are not enough to sustain such a large number of humans. And that's a negative thought in my mind, because human life is so precious in my mind, and also our religion, Islam, teaches us how precious
human life is. So definitely we believe that the earth can sustain this large number of humanity if we use the resources, if we ration the resources in a positive and human way. But what is actually happening is that, especially because of this capitalist ideologies, their wealth is being accumulated, resources are being accumulated under, individuals and organizations, and, humanity all around the world, maybe 50 to 60% of humanity all around the world is living under the poverty line. Like they don't have enough to eat, like they don't have 3 or 2 healthy meals a day to eat. They don't have enough to send their children to schools. They don't have enough to have proper medications for themselves and their children. So all these misappropriation is, what humans do to themselves. Human are unfortunately the only species that is always working against its own species. I mean, you're not going to see that in ants. You're not going to see that in wolf packs even. They are united for themselves. But humans, we are such a complicated concept. And yes, we'd like to continue on all this discussion about the end of the world. Yeah. But let's come back to the current things that are happening. तो रिसेंटली मोदी जी को जो है ना बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ट्रंप ने ना सिर्फ 25% टैरिफ लगाए हैं, उसने 10% और ऊपर पेनल्टी भी लगा ली है. और ट्रंप ये कह रहा है इंडिया को कि आप लोगों ने हमारी परमिशन के बगैर रशिया का तेल बेचना शुरू कर दिया है, और आपने इतना ज़्यादा उनका तेल अंबानी ने, या पता नहीं कौन सा उनका जो दूसरा बंदा है, Adani, Ambani, and there's like this other third character. So Reliance wala mere khayal se, he's been buying all the oil from Russia, and he is refining that oil and reselling it to Europe and all the Middle Eastern countries and every place else, even Africa. So Trump is really frustrated, and Trump says that India is not like a country which is like a very prosperous country and which can stand for its rights. मोदी जी जो है ना वो अपना को बड़ा पावरफुल समझ रहे थे, और वो कह रहे थे कि भारत अखंड भारत भारत से पहले कुछ भी नहीं है. तो ये मैं आपको एक चार्ट शो करा रहा हूँ. आर्टिकल का नाम है व्हाट्स एट स्टेक एज ट्रम्प टैरिफ्स टेस्ट इंडियाज टाइज विद रशिया. सो 2021 में आप देखें कि जो है इंडिया कितना तेल ले रहा था रशिया से. येलो वाला है जी. और 2022 में, 23 में और 24 में मतलब कि वो फ्रॉम 1-2% ऑफ द ऑयल दैट रशिया वाज एक्सपोर्टिंग टू इंडिया, 2024 में ऑलमोस्ट ये 40% से ज़्यादा वो रशिया से तेल ले रहे हैं. तो रशिया की और जो यूक्रेन की जंग है उसको कौन फंड कर रहा है? उसको एक्चुअली तो वैसे रशिया ही फंड कर रहा है, मगर रशिया को कहाँ से पैसे आ रहे हैं? क्योंकि रशिया एक ऑयल बेस्ड इकॉनमी है. रशिया के पास जो कि दुनिया के अंदर सारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं रशिया के बहुत ज़्यादा हैं. इवन यूरेनियम भी है, ऑयल भी है, और भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं. उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है. तो रशिया अपना तेल बेच के इस वॉर को फाइनेंस कर रहे हैं. और कौन उनको हेल्प कर रहा है ये तेल बेचने का? इंडिया और मोदी जी. और इनिशियली पाकिस्तान को भी ऑफर कराई गई थी कि आप लोग भी आ जाए, और इमरान खान जो है वो रशिया के साथ मुआहदा करना चाह रहा था, जिसके अंदर उसने जो है तेल की बहुत कम प्राइस में उनसे डील कर लेनी थी. मगर हमें पता है कि तेल तो आप सस्ते दाम ले लोगे. तेल अभी पाकिस्तान में लाइक 272 है, इंडिया में शायद हमसे सस्ता तेल बिक रहा है. आप सस्ते दाम तेल तो ले लोगे, मगर आपको अमेरिका को फेस करना पड़ेगा. क्या आप अमेरिका को फेस करने के लिए इस काबिल हो? पाकिस्तान तो कहते हैं कि बेगर्स कैंट बी चूजर्स. हम लोग तो मुकाबला कर ही नहीं सकते, हम तो पहली जो है ना लेट जाते हैं अभी, क्योंकि आगे. मगर मोदी जी फॉर अ चेंज ही ट्राइड दिस थ्योरी कि इंडिया जो है वो बहुत पावरफुल है, इंडिया को
دنیا میں ایک انڈیا نے مارک بنا لیا اور امریکہ کو انڈیا کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مگر ٹرمپ کے ریسنٹ ٹیرفس کی وجہ سے انڈیا کی اکانومی کہتے ہیں کہ ایک پہلے تو بہت ان کا بڑا میجر ریسیشن آیا ہوا ہے اور ان کی اسٹاک مارکیٹ پچھلے 1-2 دنوں میں کریش کر رہی ہے. مگر اکارڈنگ ٹو پلکی شرما آلموسٹ $2 trillion کا لاس ہو سکتا ہے to India, to the subcontinent, to all the areas where Trump is putting their tariffs. So Palki says کہ آپ نے امریکہ کو ریسیشن میں لے کے جانا تو کوئی مسئلہ نہیں, مگر انڈیا کو اتنا ڈرا کرو. So that is like, we don't wish any harm on Indians, but the way Mr. Modi ji was acting, اب جو ہے the tables have turned, and what can you say? I mean, 25% tariffs will like really destroy all of India's manufacturing, whatever they're exporting to America. And plus, all of their industry that this IT industry is based on, that they can provide cheaper talent to Europeans and to Americans. And they have the most number of what you can say, electrical engineers and computer scientists and coders and this whole IT industry that they have built. Like I guess Tata has like 300,000 IT employees in their company. And where are all of these people going to go? Because there's like a 25% tariff, and America is now, and also the H-1B visas that we were talking about recently, that they're also canceling the H-1B visas for all of these Indians who are working in the United States. So it's like a total destruction that Trump is doing on their Indian counterparts. And Trump says, I don't care what India does with Russia. They can take their dead economies down together. For all I care, Trump said in Total Truth Social. So, according to Donald Trump, India کی جو economy ہے وہ ایک dead economy ہے, اور رشیا کی بھی ایک dead economy ہے. رشیا کا ہمیں اتنا نہیں پتا, رشیا شاید پھر بھی survive کر پائے, مگر انڈیا کے survive کرنے کے chances بہت کم لگ رہے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ انڈیا نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہار مان جاتے ہیں, ہم لوگ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں, مگر وہ تھوڑے سے بھی کنفیوزڈ ہیں کہ ٹرمپ ان کے ساتھ بلف کر رہا ہے یا اصل میں وہ ان کی پوری اکانومی کو تباہ کرنے لگے. سو واٹ از یور opinion on all this? Yes, really tragic situation for India, because India was a country because of its very huge landmass and because of its 1.3 billion population. India was rightly thinking کہ بھائی ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی بھی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو کہ ظاہر فالس ہیں ساری ڈیموکریسیز, مگر وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ون آف دا بگیسٹ کنٹری بائی لینڈ سمجھتے ہیں, ون آف دا بگیسٹ پاپولیشن سمجھتے ہیں, وہ تو ہیں. مگر اس سب میں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ڈبل گیم کھیل رہے تھے, بیکاز ایک طرف تو وہ رشیا کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی بنا کے رکھی ہوئی تھی, آلدو کہ وہ 1991 میں جب رشیا ٹوٹ گیا تو اس کے بعد وہ کیپٹلسٹ کیمپ میں آ گئے تھے. نرسمہا راؤ اس وقت ان کے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے اعلان کر دیا تھا باقاعدہ کہ ہم سوویت کیمپ میں سے نکل کے کیپٹلسٹ کیمپ میں آ رہے ہیں. لیکن کیونکہ ان کے اتنے دیرینہ تعلقات رشیا سے رہے اور اس سے وہ ویپنز لیتے رہے اور بہت ساری ٹیکنالوجی, اور اس سے پہلے یعنی ایک سوشلسٹ آئیڈیالوجی بھی وہاں سے وہ لیتے رہے, تو وہ تعلقات جو ہے نا وہ ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتے تھے. سو آج تک بھی ایسا ہے کہ رشیا سے خریدے ہوئے بہت سارے ویپنس کے جو اسپیئر پارٹس ہیں یا ان کے اندر استعمال ہونے والی جو ایمونیشن ہے وہ سب ابھی بھی وہ رشیا سے لیتے رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہ پچھلے 1990 سے لے کر اب تک یہ جو 35 ایئرز ہیں, اس میں یہ کیپٹلسٹ کیمپ میں آنے کی وجہ سے کیا کیا ملا انڈیا کو. ان کو یہ ملا کہ بہت ساری ویسٹرن کمپنیز جو ہیں, انڈسٹریز ہیں, وہ انہوں نے اپنے پلانٹس یہاں پہ لگائے, اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انڈیا کے اندر بلینئرز پیدا ہونا شروع ہو گئے. اور اس کے علاوہ یہ کہ
جو یو ایس ہے نا اس کو بہت ضرورت فیل ہوئی انڈیا کی بڑھتی ہوئی ضرورت کیوں فیل ہوئی کیونکہ اس کو یہ لگا کہ چائنا سے تو اب ہماری بننے والی نہیں ہے کیونکہ چائنا آلدو کہ ان کا پیٹ فرینڈ تھا وہ ملک تھا جس میں ساری انڈسٹریل بیک یارڈ وہ اپنی وہاں لگا رہے تھے اور بہت فائدہ اٹھا رہے تھے لیکن اب انہیں لگا کہ چائنا جو ہے نا وہ تو بہت رائز ہونے لگا ہے اور اب ہمیں اس کو تباہ کرنا ہے تاکہ وہ ہم سے آگے اور اوپر نہ چلا جائے اس چکر میں جو ہے نا انہوں نے انڈیا کے ساتھ دوستی کو بہت گہرا کر دیا اور اس میں اس کو انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک ایلائی بنا لیا اور اسٹریٹجک ایلائی اتنے بڑے حد تک بنا لیا کہ انہوں نے کہا کہ آرمز ویپنز بھی ہم سے لوگے فائٹر جیٹس بھی ہم سے لوگے F-35 لینے کا پلان تھا ابھی مگر ہو سکتا ہے اب وہ بیک رول ہو گیا ہو لیکن وہ بھی چل رہا تھا اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو انڈیا ہے یہ اپنی ٹریڈ کہ میں فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسٹریٹجک ایلائی ہونے کی وجہ سے بہت سارے ڈیفنس کانٹریکٹس بہت ساری اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ اتنی قربت انڈیا کی ہو گئی آلدو کہ جب آپ کو اگر یاد ہو نہرو کا جب ٹائم تھا نا تو وہ نہرو بالکل اوپنلی اسرائیل کو برا بھلا کہتا تھا اور کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے اپنے ملک کے اندر اتنی بڑی مسلمانوں کی پاپولیشن ہے تو میں ان کو ناراض کیوں کروں تو وہ فلسطین کے حق میں بات کرتا تھا اسرائیل کے خلاف بات کرتا تھا لیکن کیونکہ یہ سب چینجز جب آئے تو اسرائیل کے ساتھ اتنی قربت ہو گئی کہ نہ صرف اسرائیل کے ویپنز کا سب سے بڑا بائر بن گیا کیونکہ ابھی جو ہمارے بیچ میں جنگ ہوئی اس میں اسرائیلی ڈرونز استعمال ہو رہے تھے اسرائیلی جو ڈرونز کنڈکٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ وہ ان کو چلوا رہے تھے اور کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں بہت زیادہ کوآپریشن ہوئی ہے انڈیا اور اسرائیل کے بیچ میں پچھلے 8-10 سالوں میں جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ مودی کا جب سے ایرا شروع ہوا ہے اس کے یہ سیکنڈ تھرڈ ٹینیور ابھی چل رہا ہے مودی کا تو اس میں مستقل اسرائیل کے جو کاؤنٹر ٹیرر جو طریقہ کار وہ فلسطینیوں کے خلاف ویسٹ بینک اور غزہ میں استعمال کرتے ہیں ایگزیکٹلی وہی طریقہ کار وہ ادھر آ کر انڈین کاؤنٹر پارٹس کو سکھاتے رہے ہیں اور وہی حربے اور وہی طریقہ کار اور وہی یعنی ٹوٹل سرویلنس اور ٹوٹل اس کو کیپچر والا طریقے سے وہ کشمیریوں کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں سو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں بہرحال جو مودی صاحب نے اور یہ جو انڈیا نے ڈبل گیم میں سمجھتی ہوں کھیلی ہے وہ یہ کہ یو ایس کے اتنے زیادہ قریب تو وہ آ گئے لیکن وہ یہ سمجھتے رہے کہ یو ایس کے قریب آنے سے کیا ملے گا ان کو وہ ایک ریجنل پاور بن سکیں گے ان کو یو ایس نے اتنا زیادہ اپنی انٹرنیشنل میڈیا میں اتنی ہائپ دی کہ ہمیشہ انڈیا کو گاندھی کو ایک بہت ہیرو پروٹیکٹ کرنا انڈیا کو ہمیشہ پریفرنس دینا پاکستان کے معاملات کے اوپر مودی کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹرمپ کا اور بائیڈن کا مل کھڑے ہو کر یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹس دینا کہ پاکستان ٹیررزم کر رہا ہے پاکستان ٹیررزم کا ہب ہے پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹر آف ٹیررزم ہے اس طرح کی وہ باتیں کرتا رہا تو اتنی قربت لیکن اس کے پیچھے انڈیا کا خیال یہ کہ اس سب کی وجہ سے میں ایک ریجنل پاور بن کے ابھروں گا جو کہ چائنا کے ساتھ مقابلہ کر سکے گا رشیا کے ساتھ اور پورے ریجن میں ہم جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں گے تو یہ چیز اس کا خیال تھا لیکن انڈر دا ٹیبل یہ ایسا لگتا ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی تعلقات اتنے برے نہیں کیے انہوں نے رشیا کے ساتھ بھی کیونکہ SCO کا ممبر بھی ہے انڈیا اور کیونکہ برکس کا بھی ممبر ہے انڈیا تو چائنا اور رشیا کی کوشش تو ہمیشہ رہی ہے کہ انڈیا کو ہم اپنی طرف لے آئیں سو ریسنٹلی ابھی نیوز جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا اور انڈیا اب مل کے یو ایس کے خلاف ریٹیلیٹری ٹیرفس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ٹریڈ کا پارٹ نہیں بننا اور برازیل بھی یہ کہہ رہا ہے تو وائی ناٹ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں لیٹ سپوز کہ افریقن کنٹریز کے اوپر بہت بڑے بڑے ٹیرفس لگا رہے ہیں امریکہ تو چائنا آ کر اور انڈیا کے کہہ رہے ہیں کہ بجائے کہ آپ اپنے گڈز امریکہ کو بیچیں آپ ہمیں کیوں نہیں بیچ دیتے کیونکہ ہم آپ کے اوپر کوئی ٹیرفس نہیں لگا رہے تو اٹ مائٹ بی ملٹی پولر ورلڈ ان وچ there is not just one superpower, there are like regional superpowers and
ٹریڈ جیسے ابھی ہم لوگ فری مارکیٹ ٹریڈ اور فری ورلڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں ویسے فری ٹریڈ اکانومی نہ رہے, اور ویسے بھی جو کہ سارے تھرڈ ورلڈ نیشنز جیسے انڈیا پاکستان ہو گیا اور باقی بنگلہ دیش, ہم لوگ پروٹیکشنسٹ ہیں, ہم لوگ ٹیرفس لگاتے ہیں, یوزلی گاڑیوں کی پرائسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں باقی چیزوں کی. تو ویری گڈ ایگزامپل کمز کہ انڈیا نے امریکہ کی الکوہول کے اوپر بہت بڑے بڑے ٹیرفس لگائے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے میگا اسکیل کے الکوہول ڈسٹلریز بنا لی تھیں, اور جیسے ہی ٹرمپ نے ٹیرف اناؤنس کیا اور ان کو جو ہے ٹیرف ختم کرنا پڑا, تو جو بھی سارے مودی جی سرکار کے دوست اور سارے یار تھے ان کو بہت ہیوی لاسز, کیونکہ انہوں نے ابھی فیکٹریز لگائی تھیں, اور اب جب کہ امریکہ کی الکوہول سیم پرائس میں بک رہی ہے جو انڈین الکوہول کے ریٹ کے مطابق, تو مارکیٹ میں بہت بڑی ڈسٹرپشن, اور جو بھی مودی جی کے قریب پرسنل انویسٹرز تھے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی ڈسٹلریز لگائی ہوئی تھیں, وہ ساروں کو بہت ایک میجر ہیوی لاس اٹھانا پڑا. اینڈ سو از کہ انڈیا کا بھی مجھے لگتا ہے سین یہی ہے کہ دے آر بیگرز اینڈ دے کین بی چوزرز. And there's this article that I'm showing you, and it says Trump warn embrace of India turned cold. It's just a matter of month. President Trump has gone from praising India as a major strategic partner to saying he wouldn't care if its economy implodes, the Wall Street Journal said. And Trump's administration still values the US-India partnership, officials say, but ties between Washington and New Delhi have steadily soared over disputes about trade, Russia, and whether Trump deserves credit for brokering a ceasefire following a 4-day conflict between India and Pakistan. So I'll show you a video of Rahul Gandhi as well. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने ceasefire करवाया. अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दे कि वो झूठ बोल रहे हैं. So Rahul Gandhi and Trump is like saying again and again, Trump نے جو ہے 5-6 میجر جنگیں جو رکوا چکا ہے, جس میں سے ایک انڈیا اور پاکستان کی تھی, اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر وار چھڑنے لگی تھی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں. اور ٹرمپ جو ہے اس بات کو کریڈٹ لیتا ہے کہ اس سے جنگ چھڑوائی ہے. تو یہ راہل گاندھی جو ہے کانگریس میں آگے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ 29 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ جنگ میں نے رکوائی ہے, تو مودی جی آپ کیوں ایک دفعہ آ کے جو ہے پلیز کہہ دیں کہ یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے, جنگ آپ نے خود رکوائی ہے. تو مودی جی اور انفارچونیٹلی بی جے پی کوئی ایسا کلیم نہیں کر پائے. جے شنکر کچھ نہ کچھ بول رہا ہے مگر آئی ڈونٹ تھنک اٹس آف افیکٹ. پہلے وہ چاہ رہے تھے, ٹرمپ نے بھی ٹیرف نہیں لگائے تھے, تو راہل گاندھی نے آ کر یہ باتیں کی, تو مودی کو پتا تھا کہ اگر میں نے اس ٹائم پہ کوئی آگے پیچھے کوئی آلتو فالتو بات کی تو مجھے ٹرمپ نے 100-200% ٹیرف لگا دینا, اس لیے اس نے خاموش رہنا پسند کیا. پھر بھی ان کے اوپر 25% ٹیرف اور پھر 10% اور جو ہے وہ پینلٹیز. ٹیرف تو اس وجہ سے کیونکہ ٹریڈ میں آپس میں ڈیفیشنسی ہے, اور پینلٹی اس لیے کہ تم لوگ رشیا کی ہیلپ کر رہے ہو, یوکرین وار میں رشیا کو فائنانس کر رہے ہو اس کا تیل لے کر کے. سو ٹرمپ کی تو بہت ہی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 وارز جو ہے نا رکوا چکا ہے 4-5 مہینوں میں. ایک تو وہ کمبوڈیا اور آئی تھنک کمبوڈیا اور مائنمار کے بیچ میں تھی نا, ہاں وہ بھی بالکل اسکرمیچز تھی, یعنی 1-2 دن وہ چند گولیاں چلی. اس کے بارے میں بھی وہ اس کی اسپوکس پرسن لیویٹ جو ہے اس نے کہا کہ یہ بھی ٹرمپ نے رکوائی ہے جنگ. اور ایک اور آئی تھنک کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو رہا ہے نا تو وہ اس کو ٹرمپ کے پاکٹ میں ڈال کر اور پھر کہتی ہے اس کی اسپوکس پرسن لیویٹ کے نوبل پیس پرائز تو اب ٹرمپ کو ہی ملنا چاہیے. سو ایون دو کہ ملیشیا کے اندر کانفرنس فوری طور پہ انہوں نے بلائی تھی جب مائنمار اور یہ کمبوڈیا کے بیچ میں یہ پرابلم شروع ہوئی, انہوں نے دونوں کے فارن منسٹرز اور ڈیفینس منسٹرز کو بلایا
اور وہاں پہ کانفرنس کی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بند کر رہے ہیں وہ, اور پھر چائنا نے اپنے پاس بلایا 2 دن بعد اور وہاں پر ان کی کانفرنس کی. لائک کرنے والے یہ ہیں مگر یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی ہمیں نوبل پیس پرائز دو, مگر ٹرمپ جو ہے وہ ناقص ہے اور پیپل ہیو انڈرسٹوڈ, پاکستانی گورنمنٹ ایٹ لیسٹ جو ہے نا اسٹیٹ جو ہمارا ہے اس کو پتہ چل گیا, انڈرسٹینڈ کیا انہوں نے کہ یہ بندہ ناقص ہے, اس کو تعریف چاہیے اپنی, اس کو اپنی پریز چاہیے, تو انہوں نے تو بہت اچھا فائدہ اٹھایا ہے وقتی طور پہ. لیکن انڈیا جو ہے نا وہ مطلب اپنے ایگو کی وجہ سے, جیسا کہ ایک ایگو ٹرمپ کے اندر ہے ویسا ایک ایگو مودی کے اندر بھی ہے, اور وہ لائک یو نو RSS بیکڈ, بہت ہی پومپ ہے ان لوگوں کے اندر. سو یہ 2 ایگوز کا ٹکراؤ ہو گیا. So I'd like to read a few comments as well. جنید کے تو میں نے پڑھ لیا تھا. Momna Waheed, Arnie is here, and Janta Amir is saying hi. I think we've read these comments. And Momna Waheed is here. She's saying hey, salam auntie. Itna bada earthquake aur tsunami warning. Science نے جتنا ڈیولپ کر لیا ہو, نیچر اب بھی ایک اسٹیپ آگے ہے. Of course, yeah. And thank you for that input, Momna. کیونکہ ہم لوگ کافی زندگی میں پلان کرتے ہیں, مگر ایک دفعہ جب سونامی آتا ہے اور ایرتھکویک آتا ہے تو سب کی جو ہے نا حالات عجیب ہو جاتے ہیں. تو محمد فضان سنگھ, سونامی ہٹنگ جاپان اینڈ رشیا, واٹس ریئلی گوئنگ آن بینیتھ دا اوشنز. اٹس لائک ٹیکٹونک پلیٹس, جو ابھی ہم نے دکھائی بھی آپ کو لائیو کہ کیسے 2 ٹیکٹونک پلیٹس کلائڈ کرتی ہیں اور جو ہے ایک بہت بڑا سونامی آتا ہے. تو مومنا وحید از گیونگ اس لو, تھینک یو. ثنا از ہیئر, شی از سیئنگ ہیلو ولی, hey beautiful auntie. Thank you. You guys are also beautiful. And Mohammed Fazan is saying, I've watched your entire live stream, Titan Flood. Thank you, Fazan, for watching that. That was like in the middle of night, and it was a deep discussion about all the last cataclysms that have been coming. And it was like a really interesting episode. And Mohsin Iqbal is here. He says, an earthquake in Kamchatka and a tsunami all the way in Hawaii. That this is what real global connection looks like. Not just one on the internet. Yes, and that is very true, because we showed you the footages ke ایک رشیا کے ایک کوسٹ کے اوپر زلزلہ آیا ہے, اس کا افیکٹ آل دا وے ٹورڈز ہوائی کے اندر جو ہے 5 فٹ 3 فٹ کی ویوز آ رہی ہیں, کوئی 10 فٹ کی ویو آ رہی ہے. تو اٹس لائک اٹ واز لائک اے ڈیوسٹیٹنگ ارتھکویک. اینڈ یہ جو ہوائی کا ایریا ہے اور جاپان کا ایریا, یہ اسپیشلی جو ہے ان ایریاز کو سونامی والا ایریاز بولا جاتا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے اتنے سونامیز دیکھ لیے ہیں کہ اب ان لوگوں نے پورا اپنا انفراسٹرکچر بنا لیا. آپ دیکھیں کہ جاپان کی کوسٹ لائن وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بہت بڑی لہر آنی ہے پانی کی اور اس نے سارا کچھ تباہ کر جانا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ کی تو دعا یہی ہے کہ سونامی جو ہے وہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے. یہ ریکارڈ ارتھکویکس میں سب سے پاورفل میں سے ایک ہے. یس دیٹ از ویری ٹرو. اٹس ابو لائک 8.8 میگنیچیوڈ, اینڈ وی ہیونٹ ریکارڈیڈ لائک greater earthquakes than this. And Mohammed Fazan is saying, earth shaking, waves rising is the start of something bigger. Yes, and plus the volcano eruption. اب سارا کچھ جو ہے نا ایک دم سے ہو رہا ہے, تو ایسے لگتا ہے کہ اینڈ ٹائمز آنے والے ہیں, قیامت کا ٹائم. کیا پتہ ہوائی کا یہ سونامی بھی کسی اینشنٹ فلڈ اسٹوری کی طرح فیوچر میں مت بن جائے اور کوئی اگلے زمانے کا نوحہ اسے یاد رکھے. ابھی یہ فلڈ اتنا بڑا نہیں تھا کہ یہ ہماری جو ہے اتنا بڑا نوحہ کا فلڈ بنے, مگر کوئی پتہ نہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, جو ہے دنیا ویسی ہی ہے. اتنے بڑے بڑے ہم لوگوں نے شہر بنا لیے ہیں, اتنی بڑی بڑی بلڈنگس ہم لوگوں نے بنا لی ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ کل جب ہم سب اٹھیں گے تو دنیا بالکل ایسی ہوگی. مگر اگر ہم لوگ قصے کہانیاں پڑھیں اور ہم لوگ اینشینٹ ٹیکسٹ پڑھیں اور اگر ہم ریلیجن کے اوپر جائیں, تو بہت ایسے ٹائم گزرے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ
सोते हैं और अगले दिन उठते हैं और पूरी दुनिया बदली होती है, और कोई आपको एस्ट्रॉइड आके लिख सकता है, कोई आपको सुनामी आ सकता है, कोई अर्थक्वेक ऐसा आ सकता है. तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, ना हमारे जहनों के वान में होता है, ना हमारे किसी डिटेक्टर के ऊपर ये डिटेक्ट होता है, और एकदम से आधी दुनिया तबाह हुई होती है. So Noor Faisal, Ali is here, Ali is waving, Noor Faisal is here. Yes, you're right, Asma. वैसे भी हर मिथ किसी का किसी सच से ही शुरू होता है. क्या पता हमारे ज़माने के लोगों की स्टोरीज भी हज़ारों साल बाद लेजेंड्स बन के सुनाई जाएं. That's like a great comment, Noor. And सही कहा, शायद हमारा आज का वक्त भी कल की दुनिया का गोल्डन एज हो. जिसको लोग कहानियों में तलाश करें, क्या पता कल की नस्लें हमारे एक्सपीरियंस से क्या सीखें. आई मीन दैट इज़ वेरी ट्रू कि मे बी वी आर लिविंग इन अ गोल्डन एज, और हमें जो है अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी हैं, स्पेशली जो हमारी वेदर है. हम लोग हमेशा कहते रहते हैं बहुत सर्दी हो गई, बहुत गर्मी हो गई, मगर रिलेटिवली ये जितना अच्छा वेदर है और जितना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट कभी पहले इंसानों को नहीं मिला, और हमें जो है थैंकफुल होना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए. एंड सिद्रा is saying absolutely the ordinary things of today might amaze people in the future. I think even a पढ़ लिया है. Maha Baloch is here, she's saying hello, hey beautiful lady Miss Anila, hey everyone. And Sidra is here, she's Hello, saying Maha. hey. And Maha saying शिवा जी, Mr. मोदी बस एक क़यामत की जिंदा निशानी है, और शिवा जी उसको झूठा वकील. मोदी की डिस्कशन से बेहतर उससे सरेआम जूतियाँ मारनी चाहिए. जनता मीर से. मोदी जी की हर चैनल पे है न्यूज़, एड्स, योगा ट्यूटोरियल्स, लगता है बस नेटफ्लिक्स बचा है. And I'll read the other comments as well in a bit, but yes, मोदी जी जो है ना, उनका शिवा जी वैसे काफ़ी अरसा हो गए हमारे लाइव स्ट्रीम्स पे नहीं आए, पता नहीं क्यों. शिवा जी को हम लोग वेलकम करते wish हैं. him good luck and hope to see him. And this is another video, and this is Home Minister Amit Shah. And let's listen to this video. It's a very interesting video. हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था. ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे थे. Operation Mahadev. ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जब, अफगान और जिब्रान आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में. तो पहले इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, अब इन लोगों ने ना ऑपरेशन महादेव किया है. तो सरेंडर मोदी को नरेंद्र मोदी से सरेंडर मोदी बन गया. तो सरेंडर मोदी ने जो है जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो लोगों ने पूछा कि सिंदूर तो एक जो है मर्द अपनी बेगम के मांग भरता है तो उसको सिंदूर कहते हैं, तो ये आपने मोदी जी क्या नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, क्या आप पाकिस्तान की मांग भर रहे थे? तो वहाँ और ऑल्सो कांग्रेस के अंदर खड़े होके इनके अपने मिनिस्टर्स ने कहा है कि हाँ हमारे 5 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए हैं, और हर जगह अब ये बात जो है एक सच बन चुकी है कि पाकिस्तान अगर कोई जंग जीता है सही मायने में इंडिया के साथ तो वो ये 2025 की जंग है, क्योंकि हमने उनके 5 जहाज़ गिरा छोड़े और उनका कुछ भी नहीं बचा. तो अब उन्होंने ऑपरेशन महादेव नाम तो उन्होंने बड़ा अच्छा रखा है, मूवी भी अच्छी बना लेंगे. आई एम प्रीटी श्योर ऑपरेशन सिंदूर की तो बन रही है, अब ऑपरेशन महादेव की बनेगी. तो ऑपरेशन महादेव के मुताबिक इन लोगों ने 3 आतंकी पाकिस्तानी टेररिस्ट को दुनिया से फ़ानी कर चुके हुए हैं, मगर ये हमेशा इनके कोई इमेजिनेटिव लोग होते हैं या फिर ये भी होता है कि ये इनोसेंट कश्मीरीज़ के ऊपर
ٹارچر اور ظلم کرتے ہیں، اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، اور پھر ان کے گھروں کو سراؤنڈ کر کے پھر ان کے گھر تباہ کرتے ہیں بام سے، اور لوگ اندر ہی ہوتے ہیں، اور لوگ کیسے کیسے ہم نے ہارریبل اسٹوری سنی ہے کشمیر سے. تو اب ان لوگوں نے اپیرنٹلی کوئی 3 پاکستانی کہیں سے ڈھونڈ کے، ان کو لگتا ہے وہ پاکستانی تھے، انہوں نے مار بھی دیا ان کو. اور پاکستانی آرمی اور پاکستانی کی کنٹری جو ہے وہ بالکل اس بات کو ڈینائی کر رہی ہے کہ کوئی ایسا چکر نہیں ہوا، ہمارے کوئی پاکستانی انوالو نہیں تھے. جو سارا کچھ بول رہے ہیں سراسر جھوٹ ہے، اور ان کے پاس کوئی پریکٹیکل پروف نہیں ہے، بس کھڑے ہو کے بڑی بڑی اسپیچیں تو کر سکتے ہیں. تو یہ آپ تھوڑا سا آپریشن مہادیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ لائک دیکھیں، کاؤنٹر ٹیررزم تو یہ لوگ جب سے مودی کا فرسٹ ٹینیور سے ہی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتانے لگی تھی کہ بہت زیادہ یعنی انکاؤنٹرز کا جو تعداد ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑھا دی مودی نے آ کے کہ لٹرلی ایک دن میں 60 جگہوں پہ ڈفرینٹ انکاؤنٹرز کیے ہیں انہوں نے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کشمیر کتنا بڑا ہے اور اس میں کتنے دیہات ہیں، اگر آپ 60 دیہاتوں میں جا کر فرض کرو انکاؤنٹرز کر رہے ہو تو وہ آپ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پورے ولیج کو پہلے پولیس اور آرمی سراؤنڈ کرتی ہے، پھر وہ اپنا دائرہ تنگ کرتے کرتے قریب آتی ہے، پھر وہ مائکس پہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ والا گھر ہے جس میں ہمیں خبر ملی ہے کہ آتنک وادی موجود ہے اور آپ جو ہے وہ اس کو ہمارے حوالے کر دیں. اور پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ پوری جتنی کمیونٹی اس کے اندر ہے وہ سب لائن بنا کر اپنے گھروں کے باہر کھڑی ہو جائے، جیسے کہ آپ نے انڈین موویز میں بھی دیکھا ہوگا. اور وہ ان کو عورتیں، بچے، پریگننٹ وومنز، بوڑھے تمام لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور آرمی اور پولیس جو ہے وہ بندوقیں تانے ان کے ارد گرد کھڑی ہوتی ہیں. اور مطلب لائف تھریٹننگ ہے نا. اب آپ سوچو کہ ڈی ہیومنائزیشن، اب سوچو کہ آپ کو کہا جائے کہ بھئی اپنے محلے میں سارے لوگ باہر نکلیں اور لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں. تو یہ ٹیررزم ہے، یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے جو کشمیریوں کے خلاف وہ کرتے ہیں. اور پھر وہ ان نوجوانوں کو، اور ہر محلے میں سے کسی نہ کسی نوجوان کو انہوں نے پکڑا ہوتا ہے، اس کو مارتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، گن فائٹ میں اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. اور جن کو وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں ان کے بارے میں فیملیز کو کئی ماہ کئی سال پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس تھانے میں موجود ہیں، ان کا بچہ کس حال میں ہے، اس کے ساتھ کیا ٹارچر ہوا ہے. مطلب یہ اتنی ہاریفائنگ ساری سچویشن ہے جس سے پورا کا پورا کشمیر جو ہے نا وہ پوری پاپولیشن کو وہ ٹیریفائڈ رکھتے ہیں اور ایک خوف اور ہراساں والی سچویشن رکھتے ہیں. اس سے بڑا اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کیا ہوگا. تو اب یہ جو ایون انڈیا کے اندر جو اینالسٹ ہیں جو تھوڑے سمجھدار ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم لوگوں نے آپریشن سندور کیا، اس میں تم نے اکراس بارڈر شیلنگ کر کے اور میزائلز گرا کر تم لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے LAT کے اور جتنے بھی ٹیررسٹ کیمپس تھے وہ سب ہم نے اڑا دیے. اب وہ سب تم نے اڑا دیے ہیں اور اس کے 2 مہینے کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ پھر ٹیررسٹ پاکستان سے کراس کر کے یہاں آ رہے ہیں. تو تم نے کیا حاصل کیا اس جنگ میں، اور تم نے سوائے ہزیمت کے انڈین عوام کو کیا پریزنٹ کیا. سو یہ جو آپریشن مہادیو ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوک سبھا کے جو یہ ہونا تھا جس میں امیت جی نے تقریر کرنی تھی، اس سے چند گھنٹے پہلے یہ آپریشن مہادیو کیسے آ گیا، اسی سے چند گھنٹے پہلے یہ 3 بندے کہاں سے ان کو مل گئے. اور جیسے آپ ولی کہہ رہے ہو نا، بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ کشمیری بچے، کشمیری نوجوان، کشمیری فریڈم فائٹرز جو کہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، 70 سال سے لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنی جد و جہد کر رہے ہیں. کبھی وہ انڈر گراؤنڈ جاتے ہیں، کبھی وہ اوور گراؤنڈ آ جاتے ہیں. مطلب یہ بھی ایک فنومینا میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا نے یہ جو مودی کی جب سے گورنمنٹ آئی نا تو انہوں نے 2 ٹرمز انٹروڈیوس کروائی ہیں کہ ایک تو انڈر گراؤنڈ ٹیررسٹ ہوتے ہیں اور ایک اوور گراؤنڈ ہوتے ہیں. اوور گراؤنڈ کون ہے؟ جو بھی سڑک پہ آدمی چل رہا ہے اور اس کا تعلق کسی ٹیررسٹ سے ہے اور اس کی مخبری وہ کر رہا ہے اور وہ اس کو انفارمیشن دے رہا ہے اور اس کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے کے جا رہے ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ اوور گراؤنڈ ٹیررسٹ ہیں. تو اس طرح سے تو میں سمجھتی ہوں کہ پوری کشمیری جو عوام ہے وہ اوور گراؤنڈ ٹیررسٹ ہیں، بیکاز دے آر، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں ان فریڈم فائٹرز کے ساتھ. وہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے بھائی ہیں جو کہ یہ جد و جہد کر رہے ہیں، جو کہ آرمز اٹھاتے ہیں، جو کہ پاکستان سے اگر
کوئی مطلب پاکستان میں اگر آزاد کشمیر کے علاقے میں ہو سکتا ہے پاکستان گورنمنٹ کو نہیں پتہ ہو اور کچھ ایسے کیمپس بنے ہوئے ہوں جہاں پہ وہ کشمیری اپنے ہی کشمیری بھائیوں کی حالات دیکھ کر اور وہ سب ٹیررزم دیکھ کر ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو دیٹ از ناٹ امپاسبل بیکاز ہیومن نیچر ہے کہ آپ کے بھائی کے ساتھ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ کسی نہ کسی طرح سے تو اس کو ہیلپ کرو گے. لیکن ریالٹی میں وہی کشمیری لوگ ہیں جو کہ جن کو جب بھی وہ مارتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ تو پاکستانی ٹیررسٹ ہے. بھئی آپ اس کا پاسپورٹ لے کر آؤ, اس کا آپ آئیڈینٹی لے کر آؤ, اس کو پاکستانی عدالت میں اس کا مقدمہ پیش کرو, آپ انٹرنیشنل کورٹ ہیومن جو ICC ہے اس میں اس کا ڈالو بایو ڈاٹا اور اس کی تصویر, اس کی ساری حقیقتیں, اور پھر پروف کرو نا کہ یہ کوئی پاکستانی تھا. which they don't have, they have zero proof about that. ایک دفعہ جو ہے لوگوں نے انڈیا نے کوئی پکچرز نکال دی کہ یہ بندے ہیں جو کہ ہمارے ٹیررسٹ اٹیک کے اندر انوالو تھے, اور وہ پتہ چلا کہ حفیظ سینٹر میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنا جو ID کارڈ نکال کے دکھایا, اس نے کہا میں تو یہاں ہوں پاکستان میں حفیظ سینٹر میں بیٹھا ہوا. تو آپ لوگوں نے میری تصویر کیسے چلا دی؟ تو وہ اپیرنٹلی انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, جو ان کو ڈیٹا کہیں سے مل جائے, کوئی تصویر مل جائے, وہ ان کو ٹیررسٹ بنا دیتے ہیں. ایون the funny thing was کہ یہ جو کچھ دن پہلے کچھ ہفتے پہلے ایک ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور گر گیا تھا انڈیا میں. تو اس ایئر کرافٹ کے اندر UK کے کچھ فیملیز کے کچھ لوگ تھے اور انہوں نے ان کو ان کے ریمینس بھیجے ہیں. اینڈ اٹس سو فنی کہ وہ ان لوگوں نے ان ریمینس کو دیکھ کر ان کو بولا ہے کہ یہ ریمینس جو ہے نا یہ ہمارے فیملی کے مکس ہوئے ہوئے, یہ نہیں ہے ہماری فیملی کے. سو ان کو تو ریمینس بھی جو کہ ایک جینون ان کے شہر میں جہاز گرا ہے وہاں سے اگر آپ ریمینس اٹھا رہے ہو تو ایٹ لیسٹ جو صحیح ریمین ہے وہ آپ بھیج دو, آپ مکس کر کے آگے پیچھے. I mean this is the level of their responsibility. ابھی ایک ریسنٹلی ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی کہ انڈین عورت جو ہے وہ کہیں نیو یارک کے اندر کسی اسٹور میں جاتی ہے اور وہ چوری کرتی ہے اور اس کو پکڑ لیتے ہیں, اور یہی سارے کہہ رہے تھے کہ انڈینس کے ہمارا جو ہے نا پوری دنیا میں کہیں عزت نہیں لوگ کوئی کرتے کیونکہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ سارے ہمیں لعنتیں بھیجتے ہیں. لائک پاکستان تو یہ کہتا ہی ہے کہ انڈیا ہمارے خلاف ٹیررزم بھی کرتا ہے, پراکسی وار بھی کرتا ہے, ہمارے ملک میں سیپریٹسٹ کو وہ کرتا ہے, ایڈ کرتا ہے. ایون جو رپورٹ کچھ عرصے پہلے آئی تھی اور میں نے اس کو کور بھی کیا تھا اپنے دوسرے چینل میں, اس میں یہ تھا کہ انڈیا نے اپنے اسیسنس بھیجے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے پاکستان کے اندر سکھ لیڈرز کچھ رہ رہے تھے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. یعنی کہ ایکسٹریم دیکھ لو کہ آپ دوسری ملک کی سوئل میں اپنے اسیسنس انٹر کرنا اور پھر ان کی کلی بھی کھل جانا. اور کینیڈا نے سینکشنز لگا دی تھی انڈیا پہ, US نے سفارتی تعلقات بند کر دیے تھے, UK نے بھی کر دیے تھے بیکاز جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے ملکوں میں جو سکھ سٹیزنس ہیں جو کہ UK کا سٹیزن, US کا سٹیزن, وہاں کے نیشنلز جو ہیں سکھ لوگ جو ہیں ان کو یہ انڈینز یہاں سے آ کے اسیسنس بھیج کر ان کو قتل کروا رہے ہیں. سو یہ ہائٹ آف ارسپانسبل بیہیویئر. ہانیہ عامر کی مووی بھی آئی ہے دلجیت دوسان کے ساتھ, اور وہ بڑی اچھی مووی ہے, سننے میں آیا ہے. آپ سب لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمارے پاکستانی آرٹسٹ کو. اور دلجیت دوسان اپیرنٹلی اس نے پنگا لے لیا پورے انڈین انڈسٹری کے ساتھ. انہوں نے انڈینز نے کہا کہ آپ نے یہاں یہ مووی انڈیا کے اندر بین ہم کر دیں گے, آپ یہاں نہیں چلا سکتے. تو اس نے ہانیہ کے ساتھ ایک اور گانا اس کے بعد بنا دیا دلجیت دوسان نے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ سکھ جو ہیں ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں. سکھ جو ہے ان کو بہت زیادہ پرسیکیوٹ کیا ہے, ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا ہے, بہت زیادہ سکھوں کی موومنٹس کو انہوں نے ختم کیا ہے, مار مار کے ان کے لیڈرز کو مارا ہے. تو سکھ برادری کے ساتھ ہم لوگ ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انڈیا سے آزاد ہو کے رہیں گے. تو آرٹیکل جو بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اٹ سیز that the US remains a very significant market. India says that we are a protectionist country and for our own sake we need to bring down tariffs. It's in our own interest to lower tariffs to not only the US but other countries as well. Although India today is the fastest growing large economy in the world, we have not yet created an industrial revolution, he said.
He noted that 45% of Indian workers are still employed in agriculture sector. Manufacturing goods currently account for a mere 2% of India's exports. तो इंडिया जो है वो इतनी भड़के मारते हैं मोदी जी, तो अब उनको असलियत ये पता चली है कि 45% तो लोग काम ही एग्रीकल्चर में कर रहे हैं और सिर्फ 2% मैन्युफैक्चर गुड एक्सपोर्ट हो रहे हैं. ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो चाइना के साथ हैं. तो इंडिया अगर 2% एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी पूरी जीडीपी के, तो हाउ कैन दे एवर कम्पीट विद जायंट लाइक चाइना. और यही भी सारी खबरें चल रही हैं कि एप्पल ने कहा कि हम लोग अपनी प्रोडक्शन जो है वो चाइना से मूव कर लेते हैं अगर आप ट्रम्प जी जो है टैरिफ्स लगा रहे हैं, क्योंकि एप्पल का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और जो उनके सारे प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ड ही इस बात पर हैं कि उनका ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग है. चाइनीज़ जो है वो पूरा आईफोन बनाते हैं बड़ी सस्ती कॉस्ट में, वो बड़ा ही छोटा मार्जिन रखते हैं और वो आगे अमेरिका भेज देते हैं और ज़्यादातर प्रॉफिट जो कि 90% प्रॉफिट है वो एप्पल की कंपनी उस फ़ोन पे ख़ुद रखती है. तो फिर क्या ऐसी बात है कि आप देख रहे हैं कि जो कि अमेरिका है वो चाइना से अब इंडिया जो है प्रोडक्शन ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने आके बहुत उसको स्नब किया एप्पल के सीईओ को. अमेज़ॉन का सीईओ जेफ बेजोस वो एक सिंपल हरकत करने लगा था. उसने कहा कि मैं अपनी वेबसाइट अमेज़ॉन के ऊपर, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा महंगे होने वाले हैं, तो मैं एक टैग लगाऊंगा कि बिफोर टैरिफ ये प्राइस थी, आफ्टर टैरिफ ये प्राइस. तो ट्रंप ने फ़ौरन फ़ोन उठा के जेफ बेजोस की भी माँ बहने की कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये टैरिफ वाली जो है ना बिफोर आफ्टर प्राइस लगाओगे. एनीवेज के ट्रंप जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अमेज़ॉन या एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट या एनवीडिया कोई भी कंपनी इंडिया की तरफ ट्रांसफ़र हो, क्योंकि इंडिया जो है उसने तो खुले खुले जंग ली हुई है अमेरिका के साथ. वो तो तेल ले रहा है रशिया से. तो मोदी जी अब पहले तो बड़ी भड़कें मारते थे मोदी जी, मगर अब उनको ये बात समझ आई है कि उन्होंने अपनी चादर नहीं देखी और उन्होंने पैर फैला दिए हैं, लंबे ही पैर फैलाए. मोदी जी ने एक्चुअली कल जो तकरीर की है ना उसमें उन्होंने अपने देश के जो जितने भी लोग हैं जनता को ये मैसेज दिया है कि आज से हम सिर्फ जो देश में बनने वाली चीज़ें ही ख़रीदेंगे, आप प्रॉमिस करें. बल्कि उन्होंने कहा कि बाहर जो ममालिक में इंडियंस रहते हैं वो भी बाहर क्यों शादियां करते हैं, वो शादी का फंक्शन यहाँ आके करें. और वो कह रहे हैं कि आप बस हम ख़रीदेंगे ही सिर्फ वो चीज़ जो जिसमें किसी इंडियन का हिंदुस्तानी का खून पसीना लगा हो, अदरवाइज़ हम ख़रीदेंगे ही नहीं. सो ये तो टोटल यूनिलैटरल आइसोलेशन जो एग्जैक्टली ट्रम्प कर रहा है वही बातें मोदी अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं. गॉड नोज़ के फिर इनकी इकोनॉमी और इनका जो वो कहाँ को जाएगा. तो लाइक इट्स रियली डिफ़िकल्ट टाइम्स कमिंग फॉर मोदी जी इन इंडिया. So coming back to a few comments, Mahavaloch is saying Modi ji हर चैनल पे हैं, न्यूज़ आज होगा ये पढ़ ले रखा से. अस्मा is saying हाँ नेटफ्लिक्स भी शायद किसी दिन मोदी द सीरीज़ लॉन्च कर दे, योगा न्यूज़ और ड्रामा सब एक ही जगह. I haven't seen Modi's yoga tutorials. मेरा ख्याल से मोदी बनता तो अपनी तरफ से बड़ा है ना, वो इसकी फ़ोटो भी आएगी, उसे एक आँख बंद की हुई थी और वो अपनी तस्वीर खिंचवा रहा था बड़ा जो है ना पोज मार के. तो शिवा जी सुन रहे हैं तो डूब के मर जाओ, दैट इज एंड जनता से ये शिवा जी कौन है भाई. शिवा जी जो है ना वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है. शिवा जी वो है जो सुनामी से पहले ही इमोशंस में डूब गए. एंड लाइबा इज हियर, शी इज वेविंग. सार सिंह मोदी तो पागल और क्या सारा इंडिया ही पागल हो गया है. लाइबा क्रम सिंह हवाई वाले समझ रहे थे सर्फिंग सीजन स्टार्ट हुआ, सुनामी ने कहा भाई फुल एपिसोड है. यस वी शोइंग यू कि एक बंदा जो है वो एक्चुअली
سونامی کے اندر اپنا سرف بورڈ لے کر گیا پر وہ جو ہے سونامی کو سرف کرنا چاہ رہا ہے. آئی مین پیپل ان ہوائی آر ریئلی کریزی. اینڈ یو رائٹ کہ سرفنگ سیزن ان کا اسٹارٹ ہو رہا تھا مگر یہ ارتھ کویک جو ہے نا اس نے سارا کچھ ہلو کے رکھ دیا. سو مہابلوچ از سینگ شیوا جی ڈوب گئے ہیں, ان کے لیے سب دعا کریں. اینڈ فرسٹ ٹائم لائیو جوائن کیا ہے اور یہ ولی ونڈرز نہیں ولی تھنڈرز لگ رہا ہے. دیٹ از حسن ہارون. تھینک یو حسن فار بینگ ہیئر اینڈ فار سپورٹنگ اے چینل. اینڈ انیلا امجد از ہیئر. ہے انیلا, پہچانا میں سیکنڈ ٹائم آ رہی ہوں, پہلی بار ہم دونوں کا نام سیم نکلا تھا اور آج دیکھو ڈریس کا کلر بھی مل گیا. لگتا ہے کاسمک کنیکشن ہے ہمارا. رائٹ. سو نائس ٹو ہیو یو ہیئر انیلا. And Ali saying an earthquake in the corner of the world turns into a tsunami and another proof that the world is physically connected. Maybe it's time we become emotionally connected too. And that is a very strong message. We are not emotionally connected. جو ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اور جو کہ یورپینز اور امریکنز ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ پاکستانی یا فلسطینی مسلمان ہیں, انسان بھی ہیں یا نہیں, کیونکہ مسلمانوں کو ہر جگہ جو ہے کیسے مارا جا رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں, اور ایک بھی امریکی مر جاتا ہے تو کتنا بڑا جو ہے وہ عذاب کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہاں ڈیفینیٹلی ایموشنلی کنیکٹڈ نہیں ہے. اور رشیا اور امریکہ تو آپس میں سب سے بڑے دشمن ہیں. تو کیا ایسی بات ہوئی ہے کہ امریکہ اپنے جو ہے وہ رشیا کے اندر ایک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے ایک سونامی کریٹ ہوا جو کہ امریکہ تک پہنچ گیا. تو کیا ان دونوں ملکوں کو اکٹھے مل کے کام نہیں کرنا چاہیے جب کہ یہ اکٹھے مل کے جنگیں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو دیٹ از ریئلی اے ویری سیڈ سچویشن. ود دیٹ do we want to cover Gaza for just a bit and then I think we should call it like a day. Sure. And recently Gaza کی ایک سٹوری ہمیں نظر آئی ہے, بڑی انٹرسٹنگ سٹوری کہ امریکن ایک وسل بلوور آیا ہے جو کہ امریکہ سے غزہ گیا, ان کے جو سارے 6 فوڈ بینکس ہیں ان کے اندر فوڈ دینے کے لیے جو کہ ایڈ امریکہ کی آ رہی تھی. تو وہ اس نے یہ نوٹس کیا کہ جو کہ 6 کے 6 اسپاٹس تھے جہاں وہ فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے وہ ایکٹیو وار زونز میں تھے, کہ جو بھی غزہ کے لوگ ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہے اگر ان کو کھانا چاہیے تو پہلے وہ 3 گھنٹے آ جائیں. اچھا یس, غزہ کا آپ بات کر رہے ہو, بہت ہی دل دہلان دینے والی سچویشن ہے جو آج کل ویڈیوز ٹویٹر پہ اور آپ کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہو. جیسے فاقہ کشی کا شکار اس وقت غزہ کے لوگ ہیں. بچوں کی آپ کو ویڈیوز اور تصویریں ملتی ہیں, مدرس کی ملتی ہیں, اور انفراسٹرکچر تو آپ کو پتہ ہے تباہ ہو گیا ہے. اور جب انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے, بومنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو زخمی ہو جاتے ہیں. تو ان زخمی لوگوں کو علاج کرنے کے لیے ہسپتال جو تھے ان کے اوپر بھی بومنگ ہو گئی. تو وہ جو ڈاکٹرز اور نرسز تھیں انہوں نے کیمپوں کے اندر, ٹینٹوں کے اندر میک شفٹ جو بھی سسٹم بنایا, اس میں یہاں تک کی خبریں بھی ہم نے سن لیں کہ وہ جو ڈاکٹرز اور نرسز ہیں وہ فینٹ ہو رہے ہیں بیکاز انہوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا. تو اتنا یعنی شدید آپ ایک میڈیا کے اوپر 24 آور دنیا کے جو پوری ہیومینٹی ہے وہ اپنی میڈیا پہ اسکرینز پہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے, اور انسانیت کے ایک سیکٹر کے ساتھ آپ ایک اتنا بڑا جینوسائیڈ, اتنی بڑی اپرتھائڈ کا مطلب ہے کہ ان کو بند کر دو, ان کو الگ کر دو, آئسولیٹ کر دو. وہ بھی غزہ کو کیا ہوا ہے, ویسٹ بینک کو بھی آئسولیٹ کیا ہوا ہے. اپرتھائڈ کی بہت بڑی مثال. اور جینوسائیڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا طریقہ کار آپ استعمال کرو جس سے وہاں کی عوام جو ہے نا وہ اس کو آپ یعنی انڈیو طریقے سے موت کا شکار کر رہے ہو. تو وہ جینوسائیڈ آپ ڈے اینڈ نائٹ دیکھ رہے ہو. پہلے تو بامبنگ کر کے 2 لاکھ لوگوں کو تو جنگی سچویشن میں مار دیا گیا, اور اس کے بعد اب باقی جو 20 لاکھ لوگ ہیں غالباً
وہ فاقہ کشی کا ایوری ادر ڈے UN کی کوئی نہ کوئی ایجنسی یا UN جو ہے جنرل اسمبلی میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ ایکسٹریم فیمائن کنڈیشنز غزہ کے اندر موجود ہیں اور غزہ جو ہے وہ فیمائن کا شکار ہونے والا ہے. اور فیمائن کا جب شکار ہوگا تو پھر کئی ہزار لوگ جو ہے پتہ چلے گا کہ وہ اپنے ٹینٹس میں بیٹھے بیٹھے ہی ان کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. وہ تمام لوگ جو غزہ میں اس وقت ہلاکت کے شکار ہو رہے ہیں وہ تمام ہماری نظر میں شہید ہیں. کیونکہ وہ اس سرزمین کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس سرزمین ہے. بیت القدس کے ساتھ, مسجد اقصیٰ کے ساتھ ریلیٹڈ یہ سرزمین ہے, اور یہ لوگ اس سرزمین کی آزادی کے لیے اور اس کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں مطلب کئی دہائیوں سے وہ قربان کر رہے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ غزہ کو جو مارا جا رہا ہے وہ اسی لیے مارا جا رہا ہے نا غزہ کے لوگوں کو. وہ کہتے ہیں آپ نکل جاؤ یہاں سے, آپ یورپ میں چلے جاؤ, آپ کسی اور ملک میں چلے جاؤ اور بھول جاؤ کہ آپ غزہ میں کوئی بھی فلسطینی رہتا تھا. تو یعنی اللہ کا نام لینے والا کوئی انسان نہ اس سرزمین میں بچ جائے. تو اس لیے وہ اپنی اگر جانیں قربان کر رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ دے گا انشاءاللہ. مگر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو سارے کیمپس ہیں انہوں نے فوڈ بینکس لگائے ہیں وہ انہوں نے سارے ایکٹیو وار ایریاز میں لگائے ہیں, اور جو بھی فلسطینیوں کو وہاں آنا پڑتا ہے ان کو وہ 2-3 گھنٹے جنگ کے اندر سے گزر کے آنا پڑتا ہے. اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کھانا اتنا نہیں ہے, اور اسپیشلی جیسے انہوں نے جگہ کا وہ سے پورا آرکیٹیکچر ایکسپلین کیا کہ جیسے ان کو جس جگہ سے گول گھوم کے آنا پڑتا ہے, جیسے انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہوتا ہے. تو اب جو کہ بوڑھے ہیں, جو کہ بچے ہیں, ان کو کبھی کوئی کھانا نہیں ملتا. وہ جیسی کھانے کی لائن کھلتی ہے تو جو سارے مرد حضرات ہیں وہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور وہ پہلے جو ہے 2000 لوگ کھانا لے لیتے ہیں, اور جو کہ بھوکے وہاں کھڑے ہوئے بچے کھڑے ہوئے ہیں یا بوڑھے حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ وہاں ہی ان کی شکل دیکھتے رہتے ہیں. تو ایسے ہی وہ بندہ سٹوری سنا رہا تھا ایک بچے کی جو کہ 3 گھنٹے چل کے آیا اور اس نے کھانا لینے کی کوشش کی مگر اس کو کھانا نہیں ملا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسرائیلی سولجرز نے یہ ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے جب انہوں نے 2000 بندے کو کھانا دے دیا 10,000 میں سے تو وہ پھر گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں ان کے پیروں کی طرف. تو ایسے ہی وارننگ شاٹس ان کے یہ ایک ملٹری کے اندر ہے کہ وہ وارننگ شاٹس فائر کر رہے ہیں سویلین کے اوپر, جو کہ کوئی بھی جنیوا کنونشن لے لیں, کوئی بھی ہیومن رائٹ کی آپ آرگنائزیشن لے لیں یا کوئی بھی ہیومن رائٹ کے لاز لے لیں, سارے لاز کے اگینسٹ چلتا ہے. اور وہ جو چھوٹا بچہ وہ بیچارہ جب اس کو کھانا نہیں ملا تو وہ دوبارہ لائن میں لگا اور اس فائرنگ ہوتی رہی اور وہ بھاگ رہا تھا وہاں سے, تو پتہ لگا کہ 4-5 لوگوں کو ایکچوئل میں گولی لگ گئی جس میں سے وہ ایک بچہ تھا. تو وہ بندہ اتنا ڈیوسٹیٹ ہوا امریکی کہ اس نے آ کے پھر یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے ایسے ہی فالتو نہیں مرا, پوری دنیا اس کے ساتھ ہے اور ہم سارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اتنا جو ہے برا جیسے کہ یہ نتنیاہو اور جو اسرائیلی فورسز ہیں یہ سٹارو کر رہی ہیں بیچارے فلسطینیوں کو, یہ بہت غلط بات ہے. اور ایون اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنے جب جہاز میں گھسا تو اس نے کہا کہ ہاں یہ سٹارو کر رہے ہیں. اور بات یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اسرائیلی ہیں, جو کہ امریکی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پورے جینوسائیڈ کے اندر انوالوڈ ہیں کیونکہ سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. جو بھی سارے فوڈ بینکس لگے ہیں وہ امریکن سٹیزنز وہاں جا کے وزٹ ویزا کے اوپر جا کے انہوں نے وہاں جا کے ایڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور انہوں نے اس وجہ سے نہیں بنائے یہ سارے ڈسٹریبیوشن کیمپس کہ وہ غزہ کے لوگوں کی مدد کریں, وہ اس لیے بنائے ہیں کہ ان کو وہ اور اذیت اور ٹارچر دے سکیں اور مارنے کے طریقے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کھانا تو بہت تھوڑا سا دے رہے ہیں, اس سے تو 1000-2000 بندہ کیوں نہیں پورا ہونا, مگر وہاں ہزاروں بندے کھڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ابھی ہم نے ریسنٹلی فوٹیج دیکھی تھی, جارج گیلوے بیچارہ رونے لگ گیا کہ وہ ایک بابا جو لائن میں کھڑا ہوا تھا, کھڑے کھڑے اس بیچارے کی شہادت ہو گئی. اور کہ اس کو کہتے ہیں ڈی ہیومنائزیشن, یعنی کہ انسان کو یہ فیلنگ دینا کہ وہ انسان نہیں ہے. مطلب یہ بھی جینوسائیڈ کی ایک لیول ہے. اور مطلب آپ انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرو
کہ اس کو لگے کہ میں شاید جانوروں سے بھی بدتر ہوں, میں انسان ہوں ہی نہیں, اور اس کو مجبور کر رہے ہو آپ اس طرح لائنوں میں کھڑے ہونے, اور مطلب قسمہ پرسی, ہیلپ لیسنس کی انتہا, نا امیدی کی انتہا کا جب آپ ان کو شکار کر رہے ہو تو آپ ان کو انسانیت کے لیول سے نیچے گرا رہے ہو. اور یہ صرف اسرائیلی مطلب لوگ ہی کر سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور دنیا کے خطے میں ہوتا ہے. مظالم ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, جنگیں بھی ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن جس طرح سسٹمیٹک طریقے سے اور مزے لے لے کے یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ یو ایس کی جو آرمی کے پرسنل ہیں وہ ان کے شانہ بشانہ ہیں. جتنے بھی انہوں نے گراؤنڈ انویژنس کی ہیں اس میں یو ایس کے اسپیشل فورسز جو ہوتے ہیں, جیسے ہمارے کمانڈوز ہوتے ہیں, اس طرح ان کی جو اسپیشل فورسز کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سارے کام کرتے رہے ہیں. اور یہ ایڈ کے یہ جو کیمپس ہیں ان میں بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی بالکل یو ایس کی جو قوم ہے نا وہ برابر اس کی ذمہ داری, اس کے مطلب ان لوگوں کا خون جو ہے نا ان کے ہاتھوں پہ بھی ہے. تو جو کہ نیکسٹ فوٹیج میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ اسرائیل کے اندر ماس پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ. اگر آپ دیکھیں فوٹیج تو بہت ایک میسو کراؤڈ گیدر ہوا ہے ٹیل اویو کے اندر. آئی تھنک کہ مجھے 10-15 ہزار لوگ تو لگ رہے ہیں, اور سارے نتنیاہو گورنمنٹ کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے دے ہیو ہیڈ انف آف دس وار دیٹ ہیز بین گوئنگ آن. And there's also this article that I'm showing you. It's about the Israeli soldiers that are killing themselves and their deaths are linked to horrors of Gaza war. And there's like reportedly 50 Israeli soldiers that have died by suicide. And in the past month, I guess there have been at least 5 suicides. And that is because of PTSD. Most of the soldiers that are going to the war have PTSD because of the guilt and the shame of this Holocaust and this genocide they are doing on the Palestinian people. And وہ کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ٹریکٹر کے اندر جاتے ہیں اور وہ گرائنڈ کرتے ہوئے جاتے ہیں, جو بھی بندہ بلڈنگ کچھ بھی آئے وہ لوگوں کو گرائنڈ کرتے ہوئے, بچوں کو, عورتوں کو, اور اتنے انہوں نے بندے مارے کہ ان سے اب کھانا نہیں کھایا جاتا, وہ گوشت کو دیکھ نہیں سکتے. اور it is such a bad situation that کہ پورے جو ہے نا اسرائیل اور فلسطین میں ان لوگوں نے اتنے معصوم لوگوں کو مارا ہے کہ اب یہ خود ہی ایک جو ہے نا PTSD کا شکار ہو گئے ہیں اور ہائی سوئسائڈ ریٹس اسرائیل کے اندر آ گئے. So with that there's like some camera issues going on here as well. And could you continue and could you end? Yes, the report you were showing was also telling کہ جو ریزروسٹ ہے نا, جو اسرائیلی لوگ جن کو آرمی نے رجسٹر کیا ہوتا ہے, ریزروسٹ آپ کو پتہ ہی ہے, اور جنگ کے موقع پہ اور اس طرح کے موقعوں پر پھر ان کو بلا لیا جاتا ہے. ویسے وہ سویلینز ہوتے ہیں. تو وہ 3 لاکھ ریزروسٹ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے جو آرمی ہے وہ کسی بھی وقت ان کو بلاتی ہے کہ اب آپ نے یہ ڈیوٹی ہمارے ساتھ مل کے کرنی ہے. تو اس میں سے 1 لاکھ ریزروسٹ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی حاضری ہی نہیں دے رہے, وہ ان کے کال کا جواب ہی نہیں دے رہے کہ ہاں ہم موجود ہیں اور آپ بلاؤ گے تو ہم آ جائیں گے. اور لائک یہ جو PTSD ہے نا, یہ تو لائک although کہ ایسا بھی رپورٹس آتی ہیں, ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے کہ اسرائیل کے جو اسکولس کے اندر جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو ان کے سلیبس کے اندر ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس میں نفرت ہوتی ہے, مسلمانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے, فلسطینیوں کے خلاف اسپیشلی, اور ان کے مطلب مینٹل اسٹرکچر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے بچپن سے کہ آپ نے یہ آپ کے برابر کے انسان ہی نہیں, یہ جانور ہیں, یہ ان کو مارنا ہے, ہم نے ان سے ہم نے نفرت کرنی ہے.
یہ چیز ان کے اس میں ڈالی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان ہیں. انہی کے بیچ میں کچھ تو لوگ ہیں نا جو ایک نارمل انسانی زندگی گزارتے ہیں اور ان کو کچھ اچھے اور برے کا فرق پتہ ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو مرڈر کرتے جاؤ، کسی کا جینوسائڈ کرتے جاؤ اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ یہ اتنا برا کام کر رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے چلے تو جاتے ہیں لڑنے کے لیے اور وہ اپنی کمانڈرز کی ساری حکم بجا بھی لے کر آتے ہیں، لوگوں کو مارتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور اس وقت وہ بظاہر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ان کا جو ایک انسان ہوتا ہے نا وہ گھٹتا جا رہا ہوتا ہے اور وہ ٹراما کا شکار. اور پھر ایک اور وجہ ٹراما کی یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے ساتھی بہت مارے گئے ہیں. ان کے ساتھ جو فلسطینی اور غزہ کے جو حماس کے ملیٹنٹس ہیں اور جو القدس بریگیڈ کے جو ہیں، انہوں نے لٹرلی چپلوں میں وہ آتے ہیں اور اپنے وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں آتے ہیں اور ان کو ہوم میڈ میزائلز ان کے اوپر داغ کر اور ان کے کئی ساتھیوں کو مار کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ٹینکس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے آرمڈ گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، بہت اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہوئے، اور اسی میں سے آپ کی ایک گاڑی کے اوپر جو ہے وہ میزائل اس کے اندر جا کے ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لٹرلی فلسطینی اپنی جان سے بے پرواہ اور بالکل ٹینک کے اوپر آ کر اس کے ہول کے اندر میزائلس ڈال کے گرا کے چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ڈرامہ بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنی ہاتھوں سے پھر آپ ہیلی کاپٹرز بلاتے ہو اور ان لاشوں کو نکال کر اور واپس ان کو مطلب پیک کر کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے واپس بھیجتے ہو. تو یہ بھی آپ کو جب ڈیلی کرنا پڑتا ہے تو وٹ ہاؤ یو فیل کہ آپ اور وہ قوم جو کہ دنیا بھر میں عیاشی کرتی پھرتی دنیا بھر کی امیر ترین کے لوگ ہیں، تو ان کو جب اس میں سے گزرنا پڑتا ہے تو ڈیفینیٹلی ٹرامے کا شکار تو یہ ہوتے ہیں. جبکہ اسی کے برعکس اگر آپ دیکھو کہ فلسطینی اور غزہ کے جو مجاہدین ہیں اور فریڈم فائٹرز ہیں، جب کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک جسٹ وار لڑ رہے ہیں، تو وہ جانیں دے کر بھی جو ہے وہ PTSD کا شکار نہیں ہوتے، وہ فاقے کر کے بھی PTSD کا شکار نہیں ہوتے. And that was a great point. And with that, I think it's been like 2 hours since we're doing this live stream, and it was like a wonderful live stream. We had a lot of people joining us, watching us, commenting. There was a lot of comments. Let me read a few comments that I never read. And Ali saying, earthquakes and tsunamis aren't just waves, they remind us that human progress can never surpass the power of nature, which is a very good comment. And nature always is the winner, although we try to build barriers and protect ourselves, but when nature comes, there's no stopping. Jason says, it's not just a tsunami, it's an ocean whispering forgotten legends with thunders in its voice. And Sophia Williams is here. Thank you, Sophia, for being here. And she's saying, how are you, everyone? I'm fine. How are you, Sophia? And Ikra Tabassum is saying, I think tsunamis are not just natural disasters. They remind us of how small human structures are when nature reclaims its balance. So that was a great point as well, Ikra. And yes, we had this wonderful debate today. We discussed about the tsunami, the ice ages, and we discussed what happened in Russia. We discussed what happened in Japan. We showed you all these compelling videos of these big, big waves that are coming in and destroying everything that is in their way. And it's such a big devastation. And then we discussed about Mr. Modi ji اور Mr. Modi ji کے ساتھ بیچارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 25% ٹیرف لگ گئے ہے, 10% پینلٹی لگ گئی ہے, اور جو بھی مینوفیکچرنگ ہے وہ انڈیا سے ختم ہو رہی ہے. انڈیا کی اکانومی $2 trillion تک کریش ہو سکتی ہے. پتہ نہیں $2 trillion ہے بھی پورے ان کے پاس یا زیرو سے نیگیٹو تو نہیں ہو جائے گا. Their figures are that 3.some trillions. They were 4 trillion before Trump came, and then they fell down to 3 trillion, and then
Now they're going to 1 trillion. So the ground is the limit. And finally, we discussed about Gaza and what is happening in Gaza. And it's such an atrocity. And it was such a nice stream with you, all of you guys. Thank you all for supporting. Actually, there are like still 7 people watching us. Anyone wants to give a quick comment, I'll read it out loud. And thank you every time for all of you people who are watching our live streams. And we love and appreciate each and every single one of you. And please do like, share, and subscribe to our live streams, because it's like a free way to support our channel and to make our channel grow. And we love doing these live streams all the time, and especially अब हमें लगता है कि इंडिया के बारे में ना हम लोग और बातें करें, तो इंडिया से जो है ना काफ़ी लोग लास्ट टाइम पता नहीं 500-600 लोग आ गए हमारी स्ट्रीम में, क्योंकि हम इंडिया की बेइज्जती कर रहे थे. आई थिंक कि नेक्स्ट टाइम हम लोग थंबनेल और सारा कुछ वो इंडिया के ख़िलाफ़ बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें. एंड विद दैट, it was such a nice time. Do you have like a final message for the... Yeah, it was really nice to be here, and well wishes for everybody. सब लोग को अल्लाह ताला सेफ रखे और खुश रखे, और हम लोग के सबके एज अ नेशन हमारा कॉन्शियस जो है वो ओपन हो, अवेयरनेस हमारे अंदर ज़्यादा आए, वी विश. और जियो पॉलिटिक्स डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत वाइटल है इसको समझना. आज के दौर में अगर हमने एज अ नेशन अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तो पब्लिक और हम तमाम लोग जो हैं, हमें अपनी जियो पॉलिटिक्स से अवेयर होना पड़ेगा. और लाइक वी रियली नीड टू कीप टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग ऑल अराउंड अस इन द रीजन, ऑल अराउंड अस इन द ग्लोब. थैंक यू. That was a great message. And Sophia is giving hearts and she's waving. And thank you, Sophia, for being here, enjoying our live stream. With that, it's all the time we have for today. And thank you guys for joining our live stream and enjoying our content like always. And see you guys very soon with another great episode. And that for today, I'm signing out. Vali Shahzad.